बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 6 मुल्की सीरीज़ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 128 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 353 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में जगह भी बना ली है। आपको बताएं कि 6 विकेटों से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कामयाबी समेटी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की शानदार सेंचुरियां। मोहम्मद रिजवान नाकाबिले शिकस्त रहे, 128 रन बनाए, जबकि सलमान अली आगा ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली और आखिरी ओवर में आउट हुए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 353 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे फाइनल में। पाकिस्तान ने शानदार फतह समेटी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फाइनल में जगह बना ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.23 यूनिट सस्ती कर दी। दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली यूनिट में कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। कमी का इतलाक लाइफलाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। दिसंबर में बिजली की पैदावारी लागत कम होने पर सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में कीमत कम करने की दरखास्त की थी, जिसको मंजूर करके फरवरी के बिलों में रिलीफ देने का फैसला किया। पाकिस्तान की फर्स्ट बाइकर लेन का ताजिरबाती मंसूबा। LDA का मंसूबा नाकिस प्लानिंग और कमजोर इन्फोर्समेंट का शिकार। ट्रैफिक वार्डन, टीपा इन्फोर्समेंट और LDA के अमले को शहरियों ने नो लिफ्ट करा दी। बाइकर लाइन पर चंद मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस और टीपा तैनात है। चंद मुकामात पर शहरी ट्रैफिक पुलिस और टीपा इन्फोर्समेंट की गाइडलाइन नहीं मान रहे। शहरी बाइकर लाइन को छोड़कर मनमाने रास्तों पर गामजन है। बाइकर लाइन पर शहरियों से अमल दरामद कराना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बाइकर लाइन को मेन कॉरिडोर से अलग करने वाले रुकावटी बैरियर्स पर गाड़ियों के चढ़ने के वाकयात भी आम हैं। टीपा इन्फोर्समेंट अमले का कहना है कि बाइकर लाइन इस्तेमाल करें या ना करें, कोई सजा जजा का कानून मौजूद ही नहीं। हम एजुकेट कर रहे हैं आवाम को और हदायत जो है हमारे CM साहब की जनरल लिए हमारे फारूक साहब हैं, चीफ इंजीनियर इकरार साहब हैं, उनके हदायत के मुताबिक हमारे डायरेक्टर फरमान साहब हैं, जुआ साहब हैं, इस तरह से हमारी टीम लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं और आवाम ज़्यादातर एजुकेट हो भी रही है। LDA बाइकर लाइन बनाकर फारूक हो गया, लेकिन अमली इतलाक पर कोई ठोस हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। बाज़ मुकामात पर बाइकर लाइन बनने से फिरोजपुर रोड तंग हो चुकी। शहरियों का कहना है कि पहले रोड ठीक था। आई थिंक पहले वाला सिस्टम जो था वो ज़्यादा बेहतर था कि रोड खुले थे। इसका ये है कि उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन अल्टीमेटली और देख भी रहे हैं कि बहुत सारी बाइक ऊपर वाली लेन पे चल रही हैं। उन्हें बिल्कुल आप इस साइड पर ला नहीं सकते कि जाना आना और ट्रैफिक के मसाइल तो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा है। बाद मुकामात पर बाइक लाइन इन और आउट में मुड़ने वाली ट्रैफिक के साथ तसादम के खदशात का शिकार है। बाइकर लाइन को क्रॉस करके मुड़ने वाली ट्रैफिक के पास कोई रुकावटी मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ दुरे नयाब, सिटी 42। लाहौर समेत सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स की पॉलिसियों से तुलबा परेशान। तमाम तालीमी बोर्ड ने फीसों में कई गुना इजाफा कर दिया। असनाद, डुप्लीकेट सनद, असनाद की तस्दीक और इल्हाक समेत क्वाइफ की दुरुस्ती के लिए फीस बढ़ा दी गई। असनाद या एक फोटोकॉपी की तस्दीक की फीस 6000 रुपये कर दी गई है। वक्त से पहले सर्टिफिकेट के हसूल की फीस 1000 से बढ़ाकर 6000 हो गई। डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड की फीस 5000 रुपये कर दी गई है। वालिदैन पर एक और बोझ। लाहौर समेत सूबा भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत बच्चों का इम्तिहान देना ख्वाब बन गया। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने फीसों में कई गुना इजाफा कर दिया। असनाद, डुप्लीकेट सनद, असनाद की तस्दीक और इल्हाक समेत कवायद की दुरुस्तगी के लिए फीस बढ़ा दी गई। बैरून मुल्क जाने के लिए असनाद या एक फोटोकॉपी की तस्दीक की फीस 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई। वक्त से पहले सर्टिफिकेट के हुसूल की फीस 1000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई। 2010 से 2012 तक के रिजल्ट कार्ड की लेट फीस 700 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड की फीस 5000 रुपए कर दी गई। रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट कार्ड की मनसूखी, दोबारा प्रैक्टिकल, माइग्रेशन की मनसूखी की फीस 2000 रुपए मुकर्रर की गई है। माइग्रेशन और NOC सर्टिफिकेट की फीस 4000 रुपए कर दी गई। नाम, वालिद, उम्र, तारीख पैदाइश, एड्रेस की दुरुस्तगी के लिए 1500 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड में 2 साल के अंदर कवायद में दुरुस्तगी के लिए फीस 5000 रुपए मुकर्रर की गई है। 2 साल से 5 साल तक के रिजल्ट कार्ड में कवायद की दुरुस्तगी के लिए 6000 फीस अदा करना होगी।
نابینا افراد کا مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا مستقلی اور وظیفے میں اضافے کے لیے تیسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ مطالبات کیا ہیں؟ اس وقت حسنین اولک وہاں پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نابینا افراد جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں آج تیسرے روز بھی یہاں پر پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج رہے۔ اب جو نابینا افراد ہیں وہ بیچارے سارا دن جو سڑک کے اوپر تھک ہار کر اب وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے بڑے سادہ سے 3 سے 4 مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ جو جن ڈیلی ویجز کو نکالا گیا ہے نوکریوں پر، ان کو بحال کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جتنی بھی سکیمیں ہیں، جتنی بھی بنے، ان میں جو کوٹا ہے وہ 5% نابینا افراد کا رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو نابینا افراد ہیں 5000، ان کو تقریباً 12000 کا جو وظیفہ ہے پر منتھ کے حساب سے دیا جانا چاہیے۔ باضابطہ طور پر ابھی یہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے نہیں کیے گئے، اور تیسرے روز بھی وہ اسی امید میں ہیں کہ جب تک یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات ان کے ساتھ باضابطہ طور پر جو مذاکرات کے ادوار ہیں وہ شروع نہیں ہوئیں گے، ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، وہ یہیں پر سراپا احتجاج رہیں گے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رواں 10 ماہ میں یہ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو نابینا افراد ہیں وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے یہاں پر لاہور میں آئے ہیں اور انہوں نے دھرنا دیا ہے۔ اس سے قبل بھی 3 دفعہ جو نابینا افراد ہیں وہ یہاں پر آئے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننے کی یقین دہانی کروائی گئی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صرف وعدے اور دعوے کیے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے وفا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً چوتھی دفعہ بھی آئے ہیں اور لاہور میں اپنا حق لینے کے لیے یہاں پر سراپا احتجاج ہے۔ جی ٹھیک ہے حسنین اولک، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ مستقلی اور وظیفے میں اضافے کے لیے تیسرے روز بھی مظاہرین سراپا احتجاج ہیں۔ بصارت سے محروم افراد کی نعرے بازی، سڑک کی بندش سے ٹریفک مسائل، شہریوں کو بھی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سیکریٹری سوشل ویلفیئر نے ڈی جی کو مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج شیخ عظمت سعید انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ عظمت سعید لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سابق جج سپریم کورٹ شیخ عظمت سعید جو ہیں وہ کچھ دیر پہلے انتقال کر چکے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سابق جج جسٹس شیخ عظمت سعید گردوں اور جگر کے عارض میں مبتلا تھے اور بحریہ ٹاؤن کے ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں پہ وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے ہیں۔ شیخ عظمت سعید جو ہیں وہ پاناما لیکس کیس سننے والے بینچ کا بھی حصہ رہے سپریم کورٹ میں۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ ڈی ایچ اے میں 54D ڈیفینس میں یہ رہائش پذیر ہیں، جہاں پہ ان کو گزشتہ کچھ روز سے ان کی طبیعت ناساز تھی اور ان کو ہسپتال داخل کروایا گیا۔ شیخ عظمت سعید جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں لاہور میں یہ پریکٹس کرتے رہے، یہاں پہ وکیل رہے اور اس کے بعد جج لاہور ہائی کورٹ تعینات رہے، کافی عرصہ یہ جج رہے اور اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہوا اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں بھی یہ اپنے مقدمات یا اپنے فیصلوں کے حوالے سے ان کی کافی اہمیت تھی اور جو پاناما لیکس کا جو کیس تھا شیخ فیملیز کا، اس حوالے سے بھی جو بینچ تھا اس میں بھی یہ شامل تھے۔ گزشتہ کچھ روز سے ان کی طبیعت کافی ناساز تھی اور یہ گردوں اور جگر کے عارض میں مبتلا تھے اور انہیں بحریہ ٹاؤن کے جو ہسپتال ہے وہاں پہ ان کو داخل کرایا گیا تھا۔ آج ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ پٹوار خانوں کا مینول ریکارڈ استعمال کرنے پر پابندی عائد، پٹواری مینول ریکارڈ میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے۔ پٹوار خانوں کے ریکارڈ میں جعلسازی کی روک تھام کے لیے اقدامات شروع، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی مختلف اضلاع کے ڈسٹرکٹ کلیکٹرز اور دیگر کو ہدایات جاری۔ اب پٹواری مینول ریکارڈ میں رد و بدل نہیں کر سکیں گے۔ پٹوار خانوں کے ریکارڈ میں جعلسازی روکنے کے لیے اقدامات کا آغاز، بورڈ آف ریونیو نے پٹوار خانوں کا مینول ریکارڈ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے 50 سے زائد پٹوار خانوں میں جعلی اندراج کا نوٹس بھی لے لیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی منظوری سے 24 تحصیلوں میں موجود 50 سے زائد پٹوار خانوں کے مینول ریکارڈ استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ پٹوار سرکلز کا تمام تر ریکارڈ اب مینول کی بجائے کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ پنجاب
پنجاب کی 24 تحصیلوں میں فرد کے اجرا، انتقالات کا اندراج اور وراثت کی تصدیق سمیت دیگر معاملات بھی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت کیے جائیں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے مطابق 17 فروری سے اراضی کے تمام تر معاملات کمپیوٹرائزڈ ہوں گے۔ ایل ڈی اے کا پرائیویٹ اسکیموں کے رہائشیوں کی سہولت کے لیے اہم فیصلہ رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل مینجمنٹ کمیٹیاں ہوں گی۔ ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ رولز میں ترامیم کرے گا۔ مینجمنٹ کمیٹی کو ڈی جی ایل ڈی اے ہیڈ کریں گے۔ کمیٹی میں اسٹیک ہولڈرز، پڑھے لکھے پروفیشنل رہائشیوں کو سلیکشن کا موقع دیا جائے گا۔ ایل ڈی اے کا پرائیویٹ اسکیموں کے رہائشیوں کی سہولت کے لیے اہم فیصلہ ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ رولز میں ترامیم کرے گا۔ رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل مینجمنٹ کمیٹیاں قائم ہوں گی۔ منظوری ایل ڈی اے گورننگ باڈی سے لی جائے گی۔ ڈی جی ایل ڈی اے مینجمنٹ کمیٹی کو ہیڈ کریں گے۔ کمیٹی میں اسٹیک ہولڈرز اور پڑھے لکھے پروفیشنلز رہائشیوں کو سلیکشن کا موقع دیا جائے گا۔ سلیکشن کے ذریعے پروفیشنلز کا انتخاب کمیٹی کے سربراہ کریں گے۔ کمیٹی سزا اور جرمانوں سے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی رکھے گی۔ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر ایکشن کا فیصلہ کمیٹی تجویز کرے گی۔ ایل ڈی اے عمل درآمد کرے گا۔ یاد رہے ایل ڈی اے نے ابتدائی مسودہ تیار کر کے گزشتہ اجلاس میں پیش کیا تھا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے مزید اصلاحات کر کے آئندہ اجلاس میں لانے کی ہدایت کی تھی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، کنٹینز، پارکنگ، صفائی اور سیکیورٹی کے ٹھیکے شامل۔ ٹیچنگ ہسپتالوں سے پارکنگ، کینٹین کی نیلامی کی تفصیلات طلب۔ محکمہ اسپیشلائزڈ نے ہسپتالوں سے 3 دن میں تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں اور ملحقہ اداروں میں پارکنگ اور کینٹینوں، کیفیٹیریا، ٹک شاپس اور جینیٹوریل اور سیکیورٹی سروسز کے ٹھیکوں کے آڈٹ میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی۔ ٹھیکوں میں سنگین بے ضابطگیوں پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں سے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کو 3 روز میں نیلامی کی تمام تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کو شفافیت کے لیے ٹھیکوں کی آئندہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے نیلامی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گلبرگ اسکیم بلاک 3 پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ۔ ایل ڈی اے کی جانب سے گلبرگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ گلبرگ B3 بلاک میں جاری پائلٹ پروجیکٹ کا معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مربوط ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت لاگت اور مینٹیننس کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا کہ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا، معاشی اعشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، اوکاڑہ اور پاک وطن ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین پنجاب اسمبلی شامل تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے اراکین پنجاب اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر سے پاکستان سنوار رہے ہیں۔ محکمہ صنعت و تجارت اور انٹرنیشنل ریڈیسن ہوٹل گروپ میں باہمی تعاون کا معاہدہ۔ پنجاب میں ہاسپٹیلٹی اور ہوٹل انڈسٹری میں نئی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ GR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین اور ریڈیسن گروپ کے CEO علی ملک نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ انٹرنیشنل ریڈیسن گروپ پنجاب میں ہاسپٹیلٹی اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرے گا۔ معاہدے کی روح سے سیاحت اور ہاسپٹیلٹی ہوٹل انڈسٹری میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں غیر قانونی مائیگریشن پر پنجاب یوتھ سمٹ کا افتتاح۔ امریکی قونصلیٹ کے ڈپٹی پولیٹیکل چیف نیتھنیل لکھن پال کی شرکت۔ برٹش ہائی کمیشن کے سربراہ بین وارنگٹن اور وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی بھی شریک۔ اکنامکس یونیورسٹی میں غیر قانونی مائیگریشن بارے سمٹ کی افتتاحی تقریب۔ امریکی قونصلیٹ لاہور کے ڈپٹی پولیٹیکل چیف نیتھنیل لکھن پال، سربراہ برٹش ہائی کمیشن لاہور بین وارنگٹن نے شرکت کی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد، وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی، فیکلٹی اور طالبات شریک ہوئیں۔ نیتھنیل لکھن پال کا کہنا تھا کہ ایک تباہ کن حقیقت ہے کہ نوجوان اسمگلر کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں۔ غیر قانونی مائیگریشن کو روکنا امریکی ترجیحات میں شامل ہے۔ The U.S. government is committed to combating human trafficking and illegal migration through comprehensive policies and programs. In fact, Secretary of State Marco Rubio named curbing mass migration as one of the U.S. State Department's top priorities. سربراہ برٹش ہائی کمیشن لاہور بین وارنگٹن کا کہنا تھا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ غیر قانونی مائیگریشن سے پاکستان کا باصلاحیت نوجوان متاثر ہو رہا ہے۔ These two bodies are proactively recommending policies to promote safe migration, prevent irregular migration, and improve governance frameworks around people trafficking and smuggling, all hopefully pointing towards allowing yourselves better opportunities.
MP उस्मा कारदार का कहना था कि पंजाब में गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए कवानीन लागू हो चुके हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर फलिया ज़हरा काज़मी का कहना था हम तालिबात को बेहतर तालीम और तरबियत देकर माइग्रेशन के चैलेंजेस से बचा सकते हैं। कैमरामैन अंजुम के हमरा इमरान यूनुस, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।